السلام علیکم دوستو، یہ ہے اسمائل ٹو جنہ۔ آج ہم رسپانس کریں گے ایک چینل جس کا نام ہے بی ریشنل۔ تو آج ہم اس کا امتحان لیں گے کہ یہ واقعی اپنے نام کا حق ادا کرتا ہے یا نہیں۔ ڈاروین کی تھیوری یہ تھیوری ہے، یہ ریسرچ نہیں ہے، یہ سائنسدان خود مانتے ہیں کہ نظریہ ہے کہ اگر خدا کو نہ مانا جائے تو پھر شاید ایسے بنی ہوگی کائنات، یہ ریسرچ ہی نہیں ہے۔ اچھا لگ رہا ہے کہ یہ اسی چیز کی رسپانس کرے گا، لیکن اس میں اس کا کیا اشکال ہو سکتا ہے؟ کیونکہ جو ڈاروینزم ہے یہ وہ سائنس نہیں ہے جو ہم جانتے ہیں۔ مطلب سب سے پہلے آپ آبزرو اس چیز کو کرو، آپ اس کو دیکھو، پھر آپ اس کی ایکسپیریمنٹ کرو، مطلب تجربہ کرو، اور نمبر 3 آپ اس چیز کو ریپیٹ کرتے جاؤ۔ ہمیں تو یہ پتا ہے کہ ایوولوشن کو بندہ ریپیٹ بار بار نہیں کر سکتا، اور چھوڑ کے ہم دیکھ بھی نہیں سکتے کہ شروع میں مچھلیاں ہوتی تھی تو اب بندر ہو گئے، تو مچھلی سے بندر کس طرح بنا، ہڈیوں کو دیکھ کے ہم کہہ سکتے ہیں نا۔ اور دوسری یہ بات ہے، کوئی ملحدین واقعی یہ کہتے ہیں کہ جو ایوولوشن کی جو تھیوری ہے وہ خدا کو واقعی غلط ثابت کر سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک کوٹ دیتا ہوں جو ملحدین کا بادشاہ ہے، اس کا نام ہے رچرڈ ڈاکنز، اور وہ کہتا ہے ڈاروین نے ممکن کر دیا کہ ہم علم کے دلیل سے ہم اپنے آپ کی ڈیفنس کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا ہے فرانسس کرک، آپ نے نام سنا ہوگا کیونکہ اس نے ڈی این اے اسٹرکچر کا ایکسپلینیشن ہمیں دی۔ اس نے بولا کہ جو بایولوجسٹ ہیں ان کو اپنے ذہن میں یہ رکھنی چاہیے بات کہ وہ ایوالو ہوئے ہیں اور وہ ڈیزائن نہیں ہوئے۔ اور جو مائیکل روس ہے اس نے ایکچولی ایک کتاب لکھی ہے ڈاروینزم ایز ریلیجن، اور ٹامس نیگل بھی کہتا ہے کہ اگر آپ ایوولوشن کی تھیوری کو دیکھا جائے کافی مشکلات لوگوں کو پیش آتی ہے اس کے خلاف خالی بولنے کی، اور یہ آکسفورڈ نے خود پبلش کی تھی اس کی کتاب۔ مطلب یہ چیز آج کل ہمیں نظر آتی ہے ایکیڈیمک والے سرکلز میں۔ اور آکسفورڈ کا پروفیسر جان لینکس نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ ایک چائنیز ہے، اس نے بولا کہ ہماری کنٹری کے اندر ڈاروین کے خلاف بندہ بول سکتا ہے لیکن بادشاہ کے خلاف نہیں بول سکتا۔ امریکہ کے اندر بادشاہ کے خلاف بول سکتا ہے لیکن ڈاروین کے خلاف نہیں۔ جو لوگ ابراہمک ریلیجن سے بلانگ کرتے ہیں، فار ایگزامپل اسلام، کرسچینٹی یا پھر جوڈیزم، ان میں سے کچھ لوگوں کو تھیوری آف ایوولوشن سے خاصی نفرت ہوتی ہے۔ یہ شخص اپنے آپ کو بھی ریشنل کہتا ہے، لیکن شروع میں اس نے اسٹرو مین فیلیسی سے شروعات کی۔ اسٹرو مین فیلیسی ہوتی ہے کہ کسی نے آرگیومنٹ کوئی کی ہے تو آپ نے اس آرگیومنٹ کو کسی اور طریقے سے غلط بیانی کر کے تو آپ پیش کرے اور اسی کی رد کر رہے ہو۔ تو ہم مدعے کی بات تک آتے ہیں، ہمارا ایشو ڈاروینزم کے ساتھ کیا ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ جو ڈاروینزم ہے وہ ایک امکانی ترتیب کے اوپر ڈیپینڈ کرتی ہے، مطلب پروبیبلسٹک فریم ورک پر، اور یہ پروبیبلسٹک فریم ورک جو ہے جو کافی کمزور اسمپشنز پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور جو اس چیز کو چیلنج کرتے ہیں وہ سائنس کے فیلڈ کے اندر کافی بدنام ہو جاتے ہیں۔ کس طرح کی اسمپشنز آپ پوچھ رہے ہوگے؟ دیکھو کافی اسمپشنز ہے۔ ایک انڈکشن، وہ ہے کہ دیکھو آج کاپر کا جو وائر ہے وہ الیکٹرک کو کنڈکٹ کرتا ہے، تو کل ہم کیسے کہہ سکتے کہ یہ واقعی پھر کنڈکٹ کرے گا؟ نہیں ہم نے کل مطلب دیکھا ہے، پرسوں دیکھا ہے، ترسوں دیکھا ہے، تو اس کا یہ تو نہیں نا مطلب کہ کل بھی کر سکتا ہے۔ تو یہ ایکسٹراپولیٹ کرنا جو چھوٹا سیمپل ہے آپ کے آگے، اور میکرو لیول پر ایک تھیوری ایجاد کرنا۔ مثال کے طور پر میں نے 10 وائٹ سوان مطلب پرندے دیکھے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ سارے پرندے تو نہیں نا وائٹ ہو گئے، جتنی میں نے دیکھی ہے اسی کے مطابق میں تھیوری ایجاد کر سکتا ہوں، تو یہ انڈکشن میں آتا ہے۔ دوسرا ہے میتھڈولوجیکل نیچرلزم، جس کا مطلب ہے کہ سائنس اس چیز کو قبول کرتا ہے جو قدرتی چیز ہو، کوئی اور روحانی چیز یا سبجیکٹو چیز ہو اس پر سائنس نہیں قائل ہوتا۔ تو اگر بندہ ایک مثال اس چیز کی لے کہ ایک کمرے میں جانا ہے تو باہر ایک نوٹس بورڈ پر لکھا ہے کہ ریڈ کپڑے بندہ نہیں پہن کے جا سکتا، تو سارے اپنے ریڈ کپڑے شپڑے اتار کے اندر جاتے ہیں، تو پھر 1 گھنٹے بعد کہتے ہیں کہ دیکھو ریڈ ہے ہی نہیں، کوئی ثبوت نہیں ہے ریڈ کا۔ او یار یہ کس طرح بات ایکوریٹ ہوئی کہ جب آپ نے نوٹس بورڈ پر لگا دیا کہ آپ اس چیز کو ایکسپٹ کر ہی نہیں رہے۔ تو سائنس کا بھی یہی ہے، یہ میتھڈولوجیکل نیچرلزم پر ڈیپینڈ کرتا ہے، کوئی اور چیز ہوگی جو میٹر اور نیچر کے خلاف ہو اس چیز کو وہ ایکسپٹ نہیں کرتا۔ تیسری اسمپشن ہے انڈر ڈیٹرمنیشن، اس کا یہ مطلب ہے کہ بندہ ڈیٹا کو دیکھے، ڈیٹا سے کافی تھیریز بندہ ایجاد کر سکتا ہے، ضروری تو نہیں ہے کہ ڈیٹا کو دیکھ بس ایک ہی تھیری نکلے گی اور اس پر سارے متفق ہوتے، اور یار پیزا آرڈر کر لو گھر میں اور آپ دیکھو گے سارے متفق نہیں ہوتے، کوئی کہتا ہے اولیو ڈالنے تھے، کوئی کہتے چکن ڈالنا تھا، کوئی کہتے سویٹ کارن ڈالنا تھا، کوئی کہتے تھک ہونا چاہیے تھا، کوئی کہتا تھا
پتلا ہونا چاہیے تھا. تو سارے آپ دیکھو ہر چیز میں اختلاف ہے, لیکن یہ واحد چیز کیسے ہو سکتی ہے کہ سارے متفق ہے؟ کیونکہ اس تھیری کو صحیح فورس کر کے چمچ کے ساتھ ہمارے منہ میں ٹھونسا جاتا ہے. تھیوری آف ریلیٹیوٹی کی طرح تھیوری آف ایوولوشن بھی ایک سائنٹیفک تھیوری ہے. مطلب کسی بھی نیچرل فینومینا کا ایک ایسا ایکسپلینیشن جس کو ملٹیپل آبزرویشنز اور ایکسٹینسو اینڈ ریپیٹڈ ایکسپیریمنٹس کے بعد ایکسپٹ کیا گیا. اوہو, ریلیٹیوٹی کی طرح یہ نہیں ہے, کیونکہ ریلیٹیوٹی کی اتنی بڑی قسمیں نہیں ہوتی. بات انڈر ڈٹرمنیشن کی ہو رہی تھی کہ انڈر ڈٹرمنیشن کو دیکھ کے, اسی ڈیٹا کو دیکھ کے کافی اور بھی تھیریز ہے ایوولوشن کی. آپ کو پتا تھا ایک ہے میوٹیشن ڈریون ایوولوشن, ایک ہے ایوولوشن بائی نیچرل جینیٹک انجینئرنگ. یہ اسی ڈیٹا کو دیکھتے, لیکن ان کی تھیریز ڈیفرنٹ ہے. اور دوسری یہ بات ہے کہ کسی نے خود دیکھا نہیں ہے ایک سپیشیز دوسرے سپیشیز میں بدل جاتا ہے. ہاں, ہم نے مائکرو ایوولوشن دیکھا ہے جو چھوٹے چھوٹے چینجز ہے, لیکن جب ہم اس چھوٹی چھوٹی چینجز کو لے کے تو میکرو پر بگ لیول میں اس کو ایکسٹراپولیٹ کرے اور بولے ہاں ادھر بھی چلتا ہوگا, یہ انفرنس ہے. ہاں, یہ امپیریکل سائنس نہیں ہے, اور یہ ہمارے آنکھوں کے سامنے پٹی ڈالنے کی کوشش کرتے جب اگزامپل مائکرو ایوولوشن کا لیتے اور بتاتا ہے ہمیں میکرو ایوولوشن کے بارے میں. اور ڈارون خود بھی کہہ رہا تھا کہ کوئی اس کے ڈیٹا کو دیکھ کے کوئی اور بھی اپنی فائنڈنگز پیش کر سکتا ہے, اور یہ آپ دیکھ سکتے ہو اس کی کتاب اوریجن آف سپیشیز پیج 10 پر لکھا ہے. ایک انوائرمنٹ میں ایفیشینٹلی سروائیو کرنے کے لیے کسی بھی لیونگ آرگینزم کے اندر رینڈم جینیٹک میوٹیشنز ہوتے ہیں, اور اسی میوٹیشن کی وجہ سے ایک پرجاتی اوور اے پیریڈ آف ملینز آف ایئرز ایک دوسری پرجاتی میں ٹرانسفارم ہوتی ہے. لیکن نہیں, یہ ہمیں بتانا چاہتے کہ دیکھو ایک دو میوٹیشن ہوگی ہے تو ایک مچھلی بندر بن گیا ہے, لیکن ہمیں بتاتے کہ دیکھو جو بیکٹیریا ہے, دیکھو یہ بیکٹیریا اڈیپٹ ہوتا ہے. جو ڈارون کے جو فنچز تھے گیلاپاگوس آئلینڈز پر, دیکھو ان کی شیپس ڈیفرنٹ ہے. او یار, یہ مائکرو ایوولوشن ہے. مائکرو جو ڈارون کا جو ایوولوشن ہے وہ اس میں نیچرل سلیکشن اور ٹری آف لائف بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے, کیونکہ نیچرل سلیکشن اس کی میکنزم ہے, اس کی ڈرائیونگ فورس ہے. کیونکہ ہمیں تو پتا ہے ایوولوشن کی کافی باتیں ہوتی تھی, نیو لمارکین ایوولوشن بھی ہوتا تھا. لمارک اس نے بھی ایوولوشن ایجاد کیا. تو کوئی کہتے ہیں یہ جو ہندو ہیں یہ بھی جو یہ انڈس ویلی کے ہوتے تھے یہ بھی مطلب ایوولوشن کی بات کرتے تھے. یہ ڈارون پہلا بندہ نہیں ہے جس نے یہ شروع کیا تھا. ہاں, وہ پہلا بندہ ہے جس نے میکنزم ایک ذریعہ بولا تھا کہ نیچرل سلیکشن کے ذریعے سے ایوولوشن ہوتا ہے. تو اب کچھ ثبوتوں کی بات کرتے ہیں. نمبر 1, فاسلز, جو کہ بہت ہی کلیئر ٹرانزیشن دکھاتا ہے کہ کس طرح ایک پرجاتی ایوالو ہوئی. ہاں, دیکھو یہ بڑی کوشش کرتے, فوسلز نہیں دکھاتے کہ ایک جانور دوسرا جانور بن گیا. جو یہ بتانے کی کوشش کر رہا ہے اس کو ہومولوجی کہتے, اور ہومولوجی ہمیں بتاتا ہے کہ دیکھو یہ دو جو بونز ہے, ہڈیاں ہیں, یہ ایک جیسے لگ رہی ہیں, تو اس کا یہی مطلب ہوا کہ یہ کسی نہ کسی طریقے سے ریلیٹڈ ہوگی. لیکن اگر کوئی چیز سملر لگ رہی ہے, اس کا یہ تو نہیں مطلب کہ وہ چیز ریلیٹڈ ہے, تو اس کو ہوموپلیزی کہتے ہیں. تو اگر ہم اگزامپل لے ہوموپلیزی کا, مثال لے لو پرندے کا جو پر ہے اور جو بیٹ کا پر ہے, یہ دونوں کافی سملر لگتے ہیں لیکن یہ ریلیٹڈ نہیں ہیں. تو جب بندہ کہتا ہے کہ ہاں دیکھو مطلب فاسلز سملر لگ رہی ہیں, تو اس کا مطلب ہے کہ نہیں, یہ ڈیٹا کا ایک انفرنس ہے. اس کا یہ نہیں مطلب کہ ڈیٹا کا یہی انفرنس ہے. اور ڈارون خود کہتا تھا کہ دیکھو اگر میری تھیری میں گریجویلزم نہیں ہوا, مطلب آہستہ آہستہ ہولے چھوٹے چھوٹے چینج آتے جائیں گے تو پھر ہی سپیشیز چینج ہوگا, اگر یہ ڈس پروو ہو جائے تو پھر میری تھیری کافی پرابلمز کے اندر ہے. تو ہمیں پتہ ہے کہ جو 62% جو چینجز آئے تھے وہ کیمبرین ایکسپلوژن میں آئے تھے. کیمبرین ایکسپلوژن ایک دفعہ مطلب ایکسپلوژن ہوئے تھے کہ کافی ہمیں سپیشیز نظر آئے تھے. مطلب اگر ٹیکنیکل بندہ جائے, اگر سارا تمام کائنات ہم جانتے ہیں جو سپیشیز ہے 35 فائلا میں ہو, 22 آؤٹ آف 35 کیمبرین ایکسپلوژن میں ہمیں نظر آیا. تو یہ گریجولیزم بھی ایک اسمپشن ہے جو ڈسپروو ہو چکی ہے. نمبر 2 از ویسٹیجل اسٹرکچرز یا پھر آرگنز, مطلب ہمارے شریر کے کچھ ایسے پارٹ جو کہ ایوولوشنری پروسیس کے لیفٹ اوورز ہیں, اور آج ہمارے شریر میں ان کا کوئی زیادہ مہتو نہیں ہے. آپ کتنا بھی قرآن میں مانیے, پر ہماری ریڑھ کی ہڈی کے آخر میں جو ٹیل بون ہے
उसको बिना एवोल्यूशन के एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। हमें जो गूज़बम्प फील होते हैं वो भी एक वेस्टिजियल रिफ्लेक्स है। ओहो, अगर अभी एक्सप्लेन नहीं हो सकती तो इसका क्या मतलब है कि कभी नहीं एक्सप्लेन हो सकती? क्या खाली इवोल्यूशन ही है? क्योंकि रिचर्ड डॉकिंस, जो मुल्हिद मैंने बोला था, उसने अपनी किताब के अंदर लिखा है ए डेविल्स चैपलिन, किताब का नाम है, कि इवोल्यूशन को डिसप्रूव बंदा कर सकता है अगर कल और ऑब्जर्वेशंस मिले। तीसरा और सबसे क्लियर एविडेंस है डीएनए। हम दुनिया के सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स के साथ अपने डीएनए का कुछ हिस्सा शेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल, चिंपैंजी के साथ 98.8%, कुत्तों के साथ 94%, गाय के साथ 80% और केलों के साथ 40%। इधर भी साइंटिस्ट्स अपना इन्फेरेंस फोर्स करते कि बस यही इंटरप्रिटेशन है, खाली ये इंटरप्रिटेशन डेटा का नहीं है। इधर ये भी हमें पता चल सकता है कि जो शेयर्ड इंफॉर्मेशन है वो एक कॉमन डिजाइनर की तरफ भी हमें पॉइंट कर सकती है। प्रॉब्लम यह है कि अगर ये लोग थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लेंगे तो इनकी किताबों में लिखी बातें गलत साबित हो जाएंगी, जिसके चलते इनके अल्लाह या फिर गॉड की एग्जिस्टेंस पर भी सवाल उठेंगे। और अगर खुदा निकल गया तो इसका मतलब इस्लाम गया। बी रैशनल। नहीं, ये भी गलत। एक ग्रुप है एकेडमिक्स जिनका नाम है द थर्ड वे, तो उनमें डेनिस नोबल भी आता है और इस तरह के कई साइंटिस्ट है, प्रिंसटन के, कैम्ब्रिज के, ऑक्सफोर्ड के, और ये कहते हैं कि जो डार्विनिज्म है ये काफ़ी चीज़ों को इग्नोर करती है। स्पेशली जो मैंने कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन आपको बताया है कि कई हमें वाकयात मिलते हैं जिधर काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज एकदम आगे। नियो डार्विनिज्म इस चीज़ को मद्देनजर नहीं रखता, तो उन्होंने कोई चीज़ें पेश की हैं जो वो कहते हैं कि जो नियो डार्विनिज्म है ये सही रास्ता नहीं है। और क्या वो सबूत देते हैं? वो कहते हैं सिम्बायोजेनेसिस, ये हो गया, हॉरिजॉन्टल डीएनए ट्रांसफर हो गया, एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशंस हो गया, एक्शन ऑफ मोबाइल डीएनए। इन चीज़ों को नियो डार्विनिज्म इतनी अटेंशन नहीं देते। तो वो भी मतलब मुसलमान नहीं है, मज़हब को नहीं मानते, वो साइंटिस्ट है, वो भी कहते हैं कि देखो हम खाली साइंस को मानते, लेकिन वो भी कहते हैं कि ये जो नियो डार्विनिज्म है ये सारा डेटा को देखते नहीं है, ये इन्होंने अपनी आंखें बंद की हैं। क्यों? क्योंकि इनकी जो पैसे आते हैं, इनका जो किताबें हैं, और ये मतलब काफ़ी इंग्रेंड है, ये पैराडाइम बन गया है। तो हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं कि देखो डार्विन, अगर बंदा खाली नेचर को देख रहा है तो ये बेस्ट मॉडल हमें नजर आ रहा है। इसका ये नहीं मतलब ये खाली और ओनली यही मॉडल है। साइंस के मुताबिक जो इंडक्शन पर डिपेंड करती है वो कल कुछ और भी हमें बता सकती है। पहले ये बात हुई। दूसरी ये बात है कि इवोल्यूशन जो है ये एक मैकेनिज्म है, लेकिन जो खुदा है वो क्रिएटर ऑफ मैकेनिज्म्स है। तो ये एक कैटेगरी मिस्टेक हो जाती है जब बंदा कहता है इवोल्यूशन वर्सेस गॉड। ये दोनों वर्सेस नहीं है, क्योंकि इवोल्यूशन मैकेनिज्म है और जो खुदा है वो क्रिएटर ऑफ मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म्स को बनाने वाला है। मिसाल के तौर पर बंदा कहता है कि लेब्रॉन जेम्स बास्केटबॉल में अच्छा है, रोनाल्डो फुटबॉल में अच्छा है, तो दोनों में से बेहतर कौन सा हुआ? यार ये तो कैटेगरी मुख्तलिफ हैं, एक बास्केटबॉल खेलता है, एक फुटबॉल खेलता है, ये दोनों डिफरेंट चीज़ें हैं। तो इस तरह की वीडियोस आप कहीं देखोगे जो हमें माइक्रो इवोल्यूशन का लारा लगा के और मतलब उधर दिखा के मैक्रो इवोल्यूशन चम्मच में दे के तो हमारे मुंह में ठोंसते हैं। ये सरासर गलत है और डिसेप्शन है। चलो आज हम इधर तक ही छोड़ते हैं, नेक्स्ट टाइम तक अस्सलामु अलैकुम।